بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا مذہب ہو یا جہان فلسفہ، آپ کسی سے پوچھئے کہ ان کے ہاں سب سے مشکل، پیچیدہ اور لا ینحل مسئلہ کون سا ہے تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا: مسئلہ تقدیر۔ دیکھیے تو اس مسئلہ پر اتنا لٹریچر ملے گا جس سے انبار کے انبار لگ جائیں، اور اسے پڑھیے تو نہ صرف یہ کہ بات کچھ پلے نہ پڑے بلکہ آپ کا ذہن مزید شکوک و شبہات کی آماج گاہ اور آپ کا دل پہلے سے بھی زیادہ پیچ و تاب کا گرداب بن جائے۔ کتاب التقدیر کے مصنف غلام احمد پرویز نے پیش لفظ میں لکھا ہے: میں نے اس کتاب کو ان حضرات کے لیے لکھا ہے جو مسئلہ تقدیر کو قرآن کریم سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس میں نہ فلسفیانہ مباحث کو چھیڑا ہے، نہ متکلمین کی موشگافیوں سے بحث کی ہے۔ اس پیچیدہ ترین مسئلہ کو قرآن مجید کی روشنی میں سیدھے سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ نیز میں نے اس کی بھی کوشش کی ہے اس کا اسلوب تحریر بھی زیادہ سے زیادہ عام فہم ہے۔ اگرچہ ایک اہل قلم کے لیے اپنا اسلوب نگارش بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، بالخصوص عمر کے آخری حصہ میں۔ میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ قارئین کریں گے۔ اب کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التقدیر، پہلا باب۔ پس منظر: انسان نے جب کرۂ ارض پر آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو سخت ماحول میں گھرے ہوئے پایا۔ چاروں طرف مہیب جنگلات، جن میں نہایت خوفناک وحشی اور خونخوار درندے اور دیگر عظیم الجثہ حیوانات، ارد گرد سربا فلک پہاڑ اور ان کی بھیانک چٹانیں، سامنے ناپید کنار سمندر اور اس کی دہشت انگیز تلاطم خیزیاں، دوسری طرف پرشور دریا، ندی نالے اور ان کی تباہ کن طوفان انگیزیاں، مسلسل بارشیں، برف باری اور ان کے ساتھ لرزہ انگیز گرج چمک، ادھر ادھر ہیبت ناک کوہ آتش فشاں اور ان سے ابلنے والا آتشی سیلاب، زیر زمین زلزلوں کے عفریت اور بالائے سر بجلیوں کی ناگنیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے تباہیوں اور بربادیوں کے بے پناہ سامان، اور ان میں گھرا ہوا بے کس بے بس نہتہ کمزور و ناتواں بے سر و ساماں انسان۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون سے نا آشنا اور فطرت کی قوتوں کے مسخر ہو جانے کے امکان سے نا واقف تھا۔ بنابراین وہ ہر تباہ کن واقعہ کو ایک حادثہ تصور کرتا اور اس حادثہ کو محض اتفاق کا نتیجہ قرار دے دیتا۔ اس سے آگے اس کا ذہن جا ہی نہیں سکتا تھا۔ انسان کا پہلا تصور: اب ظاہر ہے کہ جو انسان حادثات اور اتفاقات کے خطرناک ہجوم میں گھرا ہوا ہو اور ان کی مدافعت کا اس کے پاس کوئی سامان اور ذریعہ نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو لا محالہ مجبور تصور کرے گا۔ چنانچہ یہ پہلا تصور تھا جو اپنے متعلق انسان نے قائم کیا، یعنی یہ کہ انسان اس دنیا میں مجبوراً پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے اختیار میں کچھ نہیں۔ کمزور، ناتواں، بے کس اور بے بس، بے سہارا، بے ذریعہ، مجبور و مقہور انسان کے نزدیک کسی مہیب اور خطرناک قوت سے مدافعت کا طریقہ ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ وہ اس قوت کے سامنے جھک جائے، روئے، گڑ گڑائے اور اس طرح اس سے رحم کی درخواست کرے۔ پرستش کا تصور:
اس ابتدائی دور کے انسان نے ان مہیب قوتوں کی تباہی سے بچنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا۔ الصبح افق کے مشرق سے آتشی گولہ نمودار ہوا تو یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان سے بادل کی گرج چمک اور رات کی کڑک روح فرساں ہوئی تو ان کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ دریا کی کف آلود طغیانیاں دہشت افزا ہوئیں تو اس نے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اس نے کبھی شیر کو دیوتا بنایا، کبھی سانپ کو، کہیں اگنی دیوی کی پوجا کرنے لگ گیا، کہیں اندر بارش دیوتا کی پرستش۔ اس طرح زندگی کے متعلق اس نے ایک اور تصور قائم کیا، اور وہ یہ کہ خطرات سے حفاظت کے لیے کسی صاحب قوت ہستی سے رحم کی درخواست کرنا اور اس طرح اس سے مدد کا طالب ہونا چاہیے۔ ماہرین علم الانسان تاریخ انسانیت کے اس دور کو عہد پرستش سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ذہن انسانی کے اس تصور کا کائناتی حوادث پر تو کچھ اثر نہیں پڑ سکتا تھا۔ انہیں اپنے قاعدے کے مطابق رونما ہونا تھا، اور وہ اس طرح رونما ہوتے رہتے تھے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا کہ کسی دیوی دیوتا کی پوجا کے بعد کوئی واقعہ ان پرستاروں کے حسب منشا ظہور پذیر ہو گیا تو ان کے اس عقیدہ کی پختگی کا موجب بن جاتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مجبور تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی تھے، سب شکر کر کے بیٹھ جاتے۔ عہد سحر۔ ان میں سے کچھ زیرک لوگوں نے ان کی اس بے بسی سے فائدہ اٹھایا اور ان سے کہا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کرو تو دیکھو یہ دیوی دیوتا کس طرح تمہاری مرادیں پوری نہیں کرتے۔ اس طرح جادو، گنڈے، ٹونے ٹوٹکوں کا وجود عمل میں آیا۔ اس دور کو تاریخ انسانیت میں عہد سحر کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس سے انسان میں اپنی قوت کے احساس کی کچھ نمود ہوئی، یعنی یہ کہ انسانی فوق الفطرت قوتوں سے اپنی مرضی کے مطابق بھی کچھ کرا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی ان متذکرہ بالا تصورات میں کچھ فرق نہ آیا، یعنی یہ کہ انسان دنیا میں مجبور ہے اور خطرات سے حفاظت کے لیے اسے فوق الفطرت قوتوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جسے یا تو پرستش کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اور یا جادو کے زور سے۔ یہ اس انسان کا ذکر ہے جو وحی کی رہنمائی سے محروم تھا اور کائنات اور خود اپنی ذات کے متعلق اپنے ذہن سے تصورات قائم کرتا۔ اس قسم کے تصورات کو بعد میں مذہب کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا۔ یہ تصورات آپ کو دنیا کے ہر مذہب میں ملیں گے، خواہ وہ مذہب قدیم قبائل میں مروج ہوا ہو اور خواہ مذہب اقوام میں۔ مذہب کی اصل و اساس ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ وحی کی روح سے عطا شدہ تصورات۔ اس کے برعکس فوق الفطرت قوت کائنات اور انسان کے متعلق کچھ تصورات وحی کی روح سے عطا ہوئے۔ ان تصورات کی روح سے: نمبر 1، یہ کارگاہ کائنات نہ یوں ہی اتفاقی طور پر وجود میں آ گیا ہے اور نہ ہی یہ حادثات اور اتفاقات کا ہنگامی مجموعہ ہے۔ اسے ایک حکیم و علیم ہستی نے ایک متعین پروگرام کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایسے محکم قوانین متعین کر دیے ہیں جن کے مطابق کائنات کی ہر شے سرگرم عمل ہے۔ اس خالق کی کائنات اور وضع قوانین کو اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ قوانین خارجی کائنات کو بھی محیط ہیں، انسان کی تمدنی زندگی کو بھی اور خود ایک فرد کی اپنی ذات کو بھی، یعنی تخلیق خداوندی کا کوئی گوشہ ان قوانین کے دائرے سے باہر نہیں۔ نمبر 2، انسان کے علاوہ کائنات کی ہر شے ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور ہے۔ ان قوتوں ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کو ان کی فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے،
جسے بدلنے کا انہیں اختیار نہیں۔ لہٰذا کائنات میں جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ ان قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ خارجی کائنات میں اسے قانون علت و معلول کہا جاتا ہے، اور انسانی دنیا میں قانون مکافات عمل، جس کے معنی یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل حتیٰ کہ اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک کا ایک متعین نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اس کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 3، انسان میں اس کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ اشیاء کائنات سے متعلق قوانین کا علم حاصل کر سکے۔ جب وہ ان قوانین کا علم حاصل کر لے گا جن کے مطابق فطرت کی قوتیں سرگرم عمل ہیں، تو وہ ان قوتوں کو مسخر کر سکے گا۔ اس بنا پر کائنات میں انسان مجبور و مجہول نہیں، اشیاء کائنات مجبور ہیں۔ اسے اشیاء کائنات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اشیاء کائنات کو اس سے خوف کھانے کی ضرورت ہے۔ اشیاء کائنات اس کی خادم اور ساجد ہیں، اور یہ اشیاء کائنات کا مخدوم و مسجود۔ انسان قوانین فطرت کا علم مشاہدہ، مطالعہ، تجربے سے حاصل کر سکتا ہے۔ اسے دور حاضر کی اصطلاح میں علوم سائنس سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن انسان کی اپنی زندگی سے متعلق قوانین کا علم یعنی اس کی طبعی زندگی سے متعلق قوانین نہیں، بلکہ اس کی انسانی زندگی سے متعلق قوانین کا علم اسے بذریعہ وحی عطا کیا گیا ہے، جو اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ یہ قوانین بھی فطرت کی غیر متبدل اور محکم ہیں۔ نمبر 4، انسان اور دیگر اشیاء کائنات میں فرق یہ ہے کہ اشیاء کائنات ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور پیدا کی گئی ہیں جو ان سے متعلق ہیں، لیکن انسان اس باب میں مجبور نہیں پیدا کیا گیا۔ اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو جی چاہے اپنی زندگی ان قوانین کے مطابق بسر کرے، اور جی چاہے اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ جبر و اختیار، اس حد تک تو انسان صاحب اختیار ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے یا ان کے خلاف چلا جائے، لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ اپنی روش کا نتیجہ بھی اپنی مرضی کے مطابق برآمد کر لے۔ اس کا نتیجہ خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہی مرتب ہوگا۔ بالالفاظ دیگر اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو سنکھیا کی ڈلی نگل جائے اور چاہے مصری کی، لیکن اسے اس کا اختیار نہیں کہ نگل تو جائے سنکھیا کی ڈلی اور اس کے نتائج پیدا کر لے مصری کی ڈلی کے کیسے۔ نتیجہ قانون مکافات عمل کے مطابق مرتب ہوگا، جسے بدلنے کا انسان کو اختیار نہیں۔ اس قانون کا ہیتا اقتدار انسان کے موجودہ اور اس کے مرنے کے بعد کی زندگی پر یکساں حاوی ہے۔ خدا قادر مطلق ہستی ہے، جس نے اپنے پروگرام کے مطابق ان قوانین کو مقرر کیا، اور اب اس پر اس کا ایسا کنٹرول ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ان کے مطابق مرتب ہوتا چلا جاتا ہے۔ قانون تو محض ایک فارمولے کا نام ہوتا ہے، یعنی اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اس فارمولے کے اندر راز خود کوئی ایسی قوت نہیں ہوتی جس سے نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہوتا۔ یہ قوت اس فارمولے یا قانون کے خالق کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کسی قانون کے زندہ حقیقت بننے اور رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پس پشت جو قوت کار فرما ہے وہ ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہے، یعنی وہ حی و قیوم ہو۔ دین اور مذہب کا فرق، یہ تصورات جس نظام حیات کی اصل و اساس قرار پاتے ہیں اسے الدین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دین مذہب کی ضد ہے اور اس کے خلاف چیلنج۔ قرآن کریم نے ان تصورات کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے، جس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئے گی۔ انہی تفاصیل سے وہ مسئلہ تقدیر سلجھ اور نکھر کر سامنے آ جائے گا، جسے مذہب کی دنیا نے اس قدر پیچیدہ اور لایعنی حل بنا رکھا ہے۔